بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور ہر کسی نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف رکھیں، لیکن آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر رہنے لگے، جو کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جبکہ اونٹنی پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھی تھی، اور پھر آ کر دوسری جگہ جو بیٹھی تھی اس جگہ پر مسجد نبوی کا دروازہ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے رہے، علماء یہود بھی آتے رہے۔ علماء یہود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری، تو کچھ واقعات ان کے ہمارے سامنے آ گئے تھے۔ علماء یہود میں سے ایک عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے، ان کے اسلام کا واقعہ ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے۔ تو حضرت فرما رہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ توریت کے بڑے زبردست عالم تھے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ آپ کا اصل نام حسین یا حسین صاد کے ساتھ تھا۔ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام نام رکھا، یعنی عبداللہ نام رکھا، سلام ان کے والد کا نام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ پہلا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا، ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور دونوں حضرات نے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، آدمیوں کو کھانا کھلاؤ اور آپس میں سلام کو پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں نماز پڑھو، جبکہ لوگ خدا سے غافل سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ اے لوگو، آدمیوں کو یعنی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھو، رات میں نماز پڑھو، تہجد کی نماز، جبکہ لوگ خدا سے غافل سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ دلائل بیہقی میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی صفت، آپ کا حلیہ پہلے ہی سے جانتا تھا، مگر کسی سے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں نے آپ کی خبر سنی تو اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، وہیں سے خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میری پھوپھی خالدہ بنت حارث نے کہا، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا، یعنی حضور کی خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ میں نے کہا، ہاں خدا کی قسم، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہی دین دے کر بھیجے گئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام دے کر بھیجے گئے تھے۔ میری پھوپھی نے کہا، اے میرے بھتیجے، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی ہم خبریں سنتے آئے ہیں کہ وہ قیامت کے سانس کے ساتھ مبعوث ہوں گے؟ میں نے کہا، ہاں یہ وہی نبی ہے۔ میں گھر سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف باسلام ہوا، اور واپس آ کر اپنے تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی،
سب نے اسلام قبول کیا۔ یہاں اس حدیث میں ایک لفظ ہے کہ یہ وہی نبی ہے جن کی خبریں ہم سنتے آئے ہیں کہ وہ قیامت کے سانس کے ساتھ مبعوث ہوں گے۔ قیامت کے سانس سے وہ فتنے اور حوادث مراد ہیں کہ جو قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہوں گے، اور ان کا ظہور قیامت کا دیباچہ اور پیش خیمہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈرانے والے ہیں بڑے عذاب سے پہلے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح، ان دو انگلیوں کا اشارہ کر کے آپ نے فرمایا اس طرح ہم بھیجے گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قبل اس کے کہ میری قوم کو میرے اسلام کا علم ہو، آپ مجھ کو کسی کوٹھڑی میں بٹھلا کر یہود سے میرا حال دریافت فرمائے، کیونکہ یہود بڑی بہتان باندھنے والی قوم ہے۔ چنانچہ جب یہود آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو ایک کوٹھڑی میں بٹھلا کر یہود سے دریافت کیا کہ ایک گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور حق لے کر آیا ہوں، پس اسلام لاؤ۔ یہود نے کہا ہم نہیں جانتے۔ آپ نے 3 بار یہی سوال فرمایا، ہر بار یہود یہی کہتے رہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا شخص ہے؟ سرداران یہود نے کہا کہ ہمارا سردار، ہمارے سردار کا بیٹا، ہمارا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑے عالم کا بیٹا، ہم میں سے سب سے بہتر اور سب سے بہتر کا بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مجھ پر ایمان لے آئے پھر تو میرے نبی برحق ہونے کا یقین کرو گے؟ یہود نے کہا عبداللہ بن سلام کبھی اسلام لا ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا بالفرض وہ اسلام لے آئے۔ یہود نے کہا حاشا وکلا، وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اے ابن سلام باہر نکل آؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آئے اور یہ کلمات زبان پر تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہود سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے گروہ یہود، خدا سے ڈرو، تم خوب جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی یہود نے کہا تو جھوٹا اور کذاب ہے اور سب میں برا اور برے کا بیٹا ہے۔ اسی وقت ایک ہی مجلس میں مکر گئے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 10 ہے۔ اے نبی جی آپ ان کو بتا دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو، جبکہ بنی اسرائیل میں سے اس قرآن کی ایک گواہی دینے والے نے گواہی بھی دی، یعنی اب یہاں شاہد سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، شہد شاہد، اور تم نے تکبر کیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ تکبر کہتے ہیں حق سے منہ موڑنا، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا اور حق سے منہ موڑنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اب دیکھو حق سامنے آ گیا لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا۔ واستکبرتم، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے، تم ظالم ہو۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو بھی اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھنے کا نام ظلم ہے۔ اب تمہارے سامنے جب بات آ گئی تو تقاضا تو یہ تھا کہ تم اسلام کے مطابق ہو جاتے، اسلام کے مطابق تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر، اللہ کو تو پہلے سے ہی مانتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر ان کے متبع ہو جاتے۔ تم نے اس چیز کو یہاں نہیں رکھا، اس کو ہٹا لیا یہاں سے، تم ظالم بنے۔ اچھا، ٹوپی سر پر رکھنا یہ انصاف ہے، پاؤں پر رکھنا ظلم ہے۔ اگر کوئی شلوار سر پہ باندھ لے ظالم ہے۔ تو حد سے ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہٹ کے رکھنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے چونکہ اس پر عمل نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، جبکہ گواہ بھی تمہارے سامنے آ گیا، تم ظالم ہو، اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں کرتے۔
ایک اور یہودی سردار تھے میمون ابن یامین رضی اللہ عنہ، ان کا اسلام۔ میمون ابن یامین رضی اللہ عنہ رؤساء یہود میں سے تھے، یعنی یہود کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مشرف بہ اسلام ہوئے، اور ان کا حال بھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسا ہی ہوا۔ میمون ابن یامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ یہود کو بلا بھیجیں اور مجھ کو حکم بنا دیجئے۔ حکم دو باتوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا، فیصل۔ وہ لوگ میری طرف رجوع کریں گے۔ آپ نے میمون رضی اللہ عنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمون رضی اللہ عنہ کو تو اندر کوٹھڑی میں چھپا دیا اور یہود کے بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا۔ وہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے لوگوں میں سے کسی کو میرے اور اپنے مابین حکم مقرر کر لو، یعنی کہ تم حق پر ہو یا میں حق پر ہوں۔ یہود نے کہا ہم میمون ابن یامین کے حکم بنانے پر راضی ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ آپ نے میمون کو آواز دی کہ باہر آ جاؤ۔ میمون باہر آئے اور کہا اشہد انہ رسول اللہ، مگر یہود نے تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ آگے ہیں سلمان بن اسلام، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے، سلمان بن اسلام، یہ آپ کو تھوڑا سا عجیب بھی لگے گا، اسلام کا بیٹا، لیکن یہ غالباً پہلے بھی ایک درس میں بتا چکا تھا کہ ابو یا ابن کا لفظ بعض دفعہ یہ بیٹے اور والد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جیسے ابو بکر، ابو ہریرہ، ہریرہ تو بلی کے بچے کو کہتے ہیں، تو بلی کے بچے کا باپ، یہ مطلب نہیں ہے، یہ یعنی کنیت نہیں ہے، یہ نسبت ہے۔ تو ابن اسلام، اسلام کا بیٹا، اسلام کا بیٹا نہیں، اسلام کی طرف نسبت ہے، اسلام والا، جس نے اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر صرف اسلام کو گلے سے لگایا۔ سلمان ابن اسلام رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کا اپنا نام سلمان ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، سلمان الخیر کے لقب سے مشہور ہے۔ گویا سلمان کیا تھے؟ خیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے رام ہرمز کے مضافات میں سے قصبہ جئی کے رہنے والے تھے، شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ابن من انت، تم کس کے بیٹے ہو، تو یہ جواب دیتے انا سلمان ابن الاسلام، میں سلمان بیٹا اسلام کا ہوں، یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے، اور وہی یعنی اسلام ہی میرا مربی ہے۔ فنعم الاب ونعم الابن، بس کیا اچھا باپ ہے اور کیا ہی اچھا بیٹا ہے، یعنی کیا ہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی کیا ہی اچھے انسان ہے، اور کیا ہی اچھا باپ، یعنی اسلام کیا ہی اچھا ہے، کتنا ہی اچھا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح ابن مریم رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ تو نہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے کسی حواری اور وسیع کا زمانہ پایا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر اقوال بھی ان کی عمر کے بارے میں ہیں، وہ سب اس پر متفق ہے کہ آپ کی عمر 250 سال سے متجاوز تھی، 250 سال سے زیادہ تھی، یعنی جتنی بھی روایات ہیں سب کو جب جمع کر لیا جائے تو 250 سے زیادہ پر متفق ہے، اس سے کم پر کوئی نہیں ہے۔ 250 250 صحیح ہے نا۔ چلو، ان کا اسلام کا واقعہ کافی لمبا ہے، تو وہ ایک ساتھ سارا پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 3-4 صفحوں پر محیط ہے، تو وقت زیادہ ہو جائے گا پھر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔